ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کا یہ حصہ گزشتہ پیوستہ جمعہ المبارک کے موقع پر بیان پڑھا گیا اور اس کے متعلق کچھ بیان کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق حالات عرض کیے تھے کہ ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہ اور محرکات اور اس کے کیا اسباب. مختلف چیزیں میں نے محرکات اور اسباب عرض کیے تھے. ایک سبب آج گزارش اس کو متعلق کر رہا ہوں. ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ اور تذکرہ کا بیان کرنے کا کہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، اسے اگر دور قمر کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. قمر اگرچہ عربی زبان میں چاند کو کہتے ہیں قمر. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دور قمر کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ دور اور وہ زمانہ جس میں لوگ ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے. ممکن ہے کسی سائنسسٹ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ شاید اس سے مراد وہ دور اور وہ زمانہ، لیکن ایسا نہیں. اس لیے کہ چاند پر پہنچنے کا یا چاند
تب سفر کا جو واقعہ ہے وہ تو گزشتہ صدی کا یا اس صدی کا واقعہ ہے، لیکن دور قمر جو ہے اس کا ذکر تو بہت پہلے، بہت صدیوں پہلے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اپنے دیوان میں فرمایا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان میں جو دور قمر کا مطلب ذکر کیا ہے، میری مراد اس سے وہی دور ہے جس میں دور قمر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دور قمر کا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا کہ شور اس کے در دور قمر می بینم، اینچے شور اس کے در دور قمر می بینم، ہما آفاق پرز فتنہ و شرمی بینم، ایک رحم نہ برادر و برادر دارت، ایک رحم نہ برادر و برادر دارت، ایک الفت نہ بدراب بسرنی بینم۔ یہ ہے وہ دور قمر جس کا ذکر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے اپنے دیوان میں کرتے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ شور اس کے در دور قمر کی بینم، یہ کیا شور اور فتنہ اور فساد جو میں اس دور قمر میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم آفاق پرز فتنہ و شرمی بینم، ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف پریشانی اور فسادات ہیں، شر ہی شر ہے، خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک رحم نہ برادر و برادر دار، کسی بھائی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی جو ہے وہ رحم اور رحم کا مادہ نہیں ہے۔ ایک الفت نہ بدراب بسرنی بینم، کسی باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا زمانہ اور ایسا دور جس میں بھائی کے دل میں بھائی کے لیے کوئی ہمدردی نہ ہو، باپ کے دل میں بیٹے کی شفقت نہ ہو، بیٹے کے دل میں باپ کا احترام نہ ہو، شوہر جو ہے وہ بیوی کے حق میں مخلص نہ ہو، اور بیوی اپنے شوہر کی فرمان بردار بننے کے لیے تیار نہ ہو، ہر طرح کے فتنے اور شر گھر گھر میں گویا کہ ایک جھگڑا اور فساد بپا ہو جائے۔ جس دور اور جس زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہو، اس دور اور اس زمانے کو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور قمر۔ تو میرے خیال میں اب آپ کو بھی بات سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کسے دور قمر کہہ رہے ہیں اور کیا مراد ہے دور قمر۔ یعنی سائنسسٹ کے ہاں تو دور قمر وہی ہوگا نا، ان کے ذہن میں تو چاند کے لفظ سے یہی بات ان کے ذہن میں آئے گی کہ شاید سائنس کی ترقی اتنی ہو جائے کہ لوگ چاند پر پہنچ جائیں تو اس دور اور اس زمانے کو دور قمر کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ حافظ شیرازی تو اس زمانے کو دور قمر کہہ رہے ہیں جس میں فتنہ اور شر اور فسادات جو ہے وہ اپنے عروج پر، شرم و حیا ختم ہو جائے، بے حیائی کا اور گویا کہ بے غیرتی کا زمانہ ہو، گھروں کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب چوپٹ ہو جائیں، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
احساس انسانیت اور احترام آدمیت جو ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہ ہو، کوئی گویا نام کی چیز باقی نہ رہے انسانیت۔ دیکھنے میں تو یہ نظر آئے، دیکھنے میں نظر یہ آئے کہ یہ انسان ہے اور حقیقت میں جو ہے وہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہ ہے اصل میں دور قوم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، ہی کے می بینی خلاف آدمن، این کے می بینی خلاف آدمن، نیستن آدم غلاف آدمن۔ بھئی تم جنہیں یہ دیکھ رہے ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدمی ہے اور آدم ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ خلاف آدم، یہ کہاں ہے آدم؟ نیستن آدم غلاف آدم، یہ آدم نہیں ہے بلکہ غلاف میں آدمیت کے جو ہے یہ کچھ اور ہی چیز۔ یہ ہے وہ دور قمر۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر فرمایا، نیچے شور عشق کے در دور قمر می بینم، نیچے شور عشق کے در دور قمر می بینم، ہما آفاق پرز فتنہ و شر می بینم، ہیچ رحم نہ برادر و برادر دارد، ہیچ رحم نہ برادر و برادر دارد، ہیچ شفقت نہ پدر را پسر می بینم۔ باپ، بیٹا، ماں اور بیٹی، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، بہن کے لیے کوئی ان کے دل میں جو ہے ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو، یہ ہے اصل میں دور قمر۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج میں اور آپ جس دور اور جس زمانے میں ہم موجود ہیں اور جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ جائزہ لیجیے اور دیکھ لیجیے، یہ آپ جائزہ کے بعد آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی دور قمر۔ صورتحال کچھ ایسی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے دل میں باپ کا کوئی احترام نہیں، اور اسی طریقے پر باپ جو ہے وہ بیٹے پر شفقت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹی ماں کی نافرمان ہے، بھائی بھائی سے جنگ کر رہا ہے، اور گھروں میں جو فسادات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، آیا ہیں۔ ہمارے شہر اور ہمارے صوبوں کا ملک کا جو معاملہ ہے اور صورتحال ہے، ہر طرف فتنہ ہے، شر ہے، فسادات ہیں، لوگ جو ہے وہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے جو ہے وہ تعصبات، لسانی تعصب ہے، یعنی یہ ہے کہ رنگ کا تعصب، کالے اور گورے جو ہے اس کا فرق، زبان کا فرق، بھئی یہ پنجابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، تعصبات، صوبائی تعصبات جو ہیں وہ عروج پر۔ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ اپنے حالات کا اور اپنے دور کا آپ جائزہ لیں گے تو اسی نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ واقعتاً ہم اس دور میں ہیں اور اس زمانے میں ہیں۔ یہ واقعتاً ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق یہ زمانہ جو ہے یہ بھی اس دور قمر ہے۔ تو اس دور قمر کا تقاضا کیا ہے؟ ان حالات کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ انقلاب کیسے آئے گا؟
تو میرے دوست اور بزرگوں، یہاں انقلاب اسی صورت میں آیا تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اسے اپنائیں، آپ کا مبارک تذکرہ ہو، آپ کے حالات طیبہ کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت جو ہے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے اگر آج ہم جو ہے اپنی زندگی کو اس میں اس سانچے میں ڈھال دیں گے تو یہ ہماری پریشانی اور یہ فتنہ اور فساد اور یہ جو ہنگامے ہیں دور قمر کے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مجھے یاد آیا کہ بیروت کا ایک عیسائی، مسلمان تو نہیں، وہ عیسائی، اس نے دنیا کے گوشے گوشے میں ایک خط لکھا، وہ دور خط کا تھا، خط لکھا اور خط میں ایک ہی اس نے سوال کیا سب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کی اس دھرتی پر سب سے عظیم ہستی کس کی ہے؟ یہ اس کا سوال۔ یہ سوال اس نے لکھ کے سب جگہ بھیجا، گوشے گوشے دنیا کے اس نے یہ خط لکھا کہ میرے اس سوال کا جواب۔ لوگوں نے مختلف جوابات لکھے، کسی نے کسی کا نام لکھ دیا، کسی نے کسی کا نام لکھا، اپنی اپنی ایک رائے ہوا کرتی ہے، ایک ذوق اور ایک ذہن ہوتا ہے ہر انسان۔ کسی کے خیال میں یہ ہے کہ سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر شعراء کی ہے، اگر اس کا ذوق شعر و شاعری کا ہوگا تو وہ یہی لکھے گا کہ سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ فلاں شاعر جو ہے وہ سب سے بڑی عظیم ہے۔ اگر اس کا ذوق علمی ہوگا تو وہ کسی عالم کا نام لکھے گا، اور اگر اس کا تعلق جو ہے کسی کھیل کے ساتھ ہوگا، ممکن ہے کسی کھلاڑی کا نام لکھ لوں، کرکٹ میں جو ماہر ہوتے ہیں اس کا نام لکھ دے۔ اپنے اپنے ذہن اور ذوق کے مطابق انسان سوچ کے فیصلہ کرتا ہے اور رائے دیتا ہے۔ پہلوان کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے، جو لوگ اس اکھاڑا سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے، ان کے خیال میں تو سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ کس کی ہوگی؟ پہلوان کی ہوگی۔ تو کسی نے کسی پہلوان کا نام لکھ دیا، کسی نے شاعر کا نام لکھ دیا، کسی نے عالم کا نام لکھ دیا، اور آج اگر آپ سے یہ سوال ہو تو آپ بھی ظاہر ہے کہ کوئی نام لکھیں ہی گے کسی کا۔ ہماری قوم کا جو مزاج ہے وہ کھیل کا ہے اور تماشوں کا ہے، تو ان کے ہاں تو سب سے بڑی ہستی پھر وہی ہوگی جو سب سے بڑا گلوکار ہوگا، گویّا ہوگا یا ناچنے والا ہوگا۔ ناچ اور کھیل اور کود میں قوم لگی ہوئی ہے، تو ان مجموعی جو مزاج ہے قوم کا وہ یہ ہے۔ تو کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، ذہن میں جو کچھ ہوگا وہی باہر آئے گا۔ تو ممکن ہے آج اس سوال کا جواب قوم یہی دے کہ ہمارے نزدیک تو جی سب سے بڑی ہستی اس کائنات کے اندر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی ہستی فلاں جو ہے وہ شاعر ہے، یا فلاں گویّا ہے، یا فلاں ڈانسر ہے، وہ سب سے بڑے ہستی، نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن بہرحال بیروت کا عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سوال سب جگہ کیا اور سب لوگوں کی طرف سے جو جواب آئے وہ مختلف جوابات تھے۔
بہرحال اس نے ان سارے جوابات کو دیکھا، اس میں یہی تھا کہ کسی شاعر کا نام تھا، کسی عالم کا نام ہے، کسی فقیہ کا نام ہے، کسی مفتی کا نام لکھ دیا کسی نے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلوان کا نام لکھ دیا کہ یہ پہلوان صاحب سب سے بڑی ہستی۔ اس نے تمام جوابات کو دیکھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سب جوابات غلط ہیں، یہ سارے کے سارے جوابات غلط ہیں، کوئی جواب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اس نے خود ہی پھر کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور بالکل جو حقیقی بات ہے اور زمینی حقائق کے مطابق جو بات اور حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ یہی ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کی اس دھرتی پر سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھ لیجیے آپ، جو مسلمان نہیں، غیر مسلم، عیسائی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ہستی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے، میں یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے وہ دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 23 سال کا زمانہ صرف ملا ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، 13 سال مکہ معظمہ کا دور ہے، اور 10 سالہ جو حیات طیبہ ہے وہ مدینہ منورہ کا زمانہ ہے۔ 23 سال کی مدت ہے نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 23 سال کا یہ دور، 23 سال کا جو زمانہ ہے، اقوام عالم کی تاریخ میں اگر آپ اسے دیکھیں گے یہ پلک جھپک کے ہی گزرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کی مدت اور زمانہ میں اس قوم میں جس میں ہر طرح کی خراب، آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دور قمر، ابھی میں نے ذکر کیا، فتنہ ہے، فساد ہے، پریشانی ہیں، کیا ہمارے حالات، تو وہ کہہ رہا ہے بیروت کا عیسائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 23 سال کی مدت میں وہ قوم جس میں ہر طرح کی خرابی موجود، ہر طرح کی خرابی اس قوم میں موجود تھی، ایک دوسرے کے مخالف، بھائی کے دل میں بھائی کا احترام نہیں، باپ اور بیٹے میں جنگ چل رہی ہے، ہر طرح کی خرابیاں اس قوم میں موجود، معمولی باتوں پر جھگڑے، جانوروں کو گھاٹ سے پانی پہلے کون پلائے گا؟ اب ہر آدمی تو کہہ رہا، ہر قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میری بڑی حیثیت ہے، اگر فلاں شخص نے اپنے جانوروں کو پہلے پانی پلا لیا تو میری توہین ہو جائے۔ اب اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ، ہر طرح کی خرابیوں، تکبر انتہا درجے پر پہنچا، ہر قبیلہ اور خاندان فخر کر رہا ہے اپنے آباء و اجداد پر، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا ہے، میرا خاندان سب سے اعلیٰ ہے،
اندازہ لگائیے جہالت کا کہ اس مقصد کے لیے میلے ہو رہے ہیں، بازار لگ رہے ہیں، میلے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور وہاں اپنے آباء و اجداد کی تعریفات کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا باپ سب سے اچھا ہے اور میرا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان۔ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ فرزدق بڑے شاعر ہیں عربی زبان کے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنے کے بعد پھر چیلنج کر دیا، دوسرے قبیلے کو چیلنج کیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ارے میرے ماں باپ تو یہ ہیں جن کی میں نے اتنی تعریفیں کی، ان میں تو اتنے اوصاف موجود ہیں، یہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، او جریر، دوسرا شاعر جریر تھا، او جریر اگر تیرے اندر ہمت اور طاقت ہے تو ذرا میرے باپ اور دادو جیسا لا کے دکھائے۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں صورتحال کچھ ایسی تھی، قبائل کی جنگیں ہیں، اپنے آپ کو اپنی بڑائی ظاہر کی جا رہی ہے، فخر، ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سردار، ہم بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، جانوروں کا ماحول، اس ماحول میں اللہ نے اس ماحول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ نے 23 سال کی مدت میں ان لوگوں میں، اس قوم میں، ان پڑھ قوم، امی قوم، جاہل قوم اور ہر طرح کی خرابیاں جس قوم کے اندر موجود تھی، اس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے اقوام عالم کے امام اور تاجدار۔ اکبر الہ آبادی نے، یا علامہ اقبال کا شعر ہوگا، مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، بہرحال وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درف شامی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درف شامی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات! خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں اس قوم میں وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ وہ قوم اقوام عالم کی امام ہے اور اقوام عالم کی تاجدار بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، عمر تمہیں یاد ہوگا کہ تم تو اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، اور آج اللہ نے جو ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی عطا کر دی۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اونٹوں کے چرواہے اقوام عالم کے امام اور تاجدار بن گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں، دریا کے نام خط، اور کیسی عجیب بات! حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر ہیں، انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ یہاں ایک عجیب صورتحال اور عجیب رسم ہے یہاں پر کہ لوگ جو ہے وہ کسی لڑکی کو دریا میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کا پانی جو ہے وہ اوپر آتا ہے، بلند ہوتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو فتح ایھا البحر ان کنت تجری بامر اللہ فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اندازہ لگائیے کیا لکھ رہے ہیں، دریا کو کہہ رہے ہیں کہ او دریا، ان کنت تجری بامر اللہ، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تیرے پانی کو جاری کرے، اور اگر تم خود چلتے ہو، اللہ کے حکم کے بغیر چل رہے ہو اپنی مرضی سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ او دریا، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس خط میں یہ لکھ کے بھیج دیا۔ حضرت عمرو بن العاص انہیں فرمایا کہ میرا یہ خط تم جا کے دریا جو ہے اس میں ڈالو۔ اعلان ہو گیا کہ امیر المومنین کا خط آیا ہے، اسے اب دریا میں ڈالنا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا، اب وہ مذاق بنا رہے، مخالفین جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا امیر المومنین، کیسا خلیفۃ المسلمین ہے، اس میں ذرا بھی شعور نہیں، عقل نام کی کوئی چیز اس میں معلوم نہیں ہوتی۔ بھائی کسی نے دریا کو بھی خط لکھا، یہ کیا صورتحال ہے؟ اب وہ سب ہوٹنگ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، سب لوگ جمع ہے وہاں، ایک میلہ بن گیا، تماشا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن العاص جو گورنر تھے مصر، حضرت عمر کا خط لے کر وہ پہنچے وہاں دریا کے طرف، کچھ جماعت اور بھی مسلمانوں کی آپ کے ساتھ۔ انہوں نے جو ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والا نامہ، ان کا مبارک خط دریا میں ڈالا، اٹھائیے ذرا تاریخ، خط پہنچتے ہی پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب اس قوم میں پیدا کر دیا، آپ دیکھ لیجئے کہ ان پڑھ قوم تھی، امی قوم تھی، ہر طرح کی ان میں خرابیاں موجود تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت کے نتیجہ میں وہ قوم اقوام عالم کی امام اور تاجدار بنی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم کیوں تذکرہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات کو اور آپ کی سیرت کو، کس لیے ہم بیان کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے، جہاں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہماری محبت کا بھی یہ تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا بھی یہی تقاضا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے اور جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس دور اور اس زمانے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور آپ کی سیرت طیبہ اسے ہم بیان کریں۔ کس لیے؟ تاکہ ہم اسے اپنائیں، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ انقلاب آپ میں جو اس قوم میں انقلاب پیدا ہوا اور اتنی بڑی ایک جماعت تیار ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد، اور وہ ایسی جماعت جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ انقلاب جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا اس قوم میں، وہ کون سا نسخہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استعمال کیا، جس کے استعمال سے جو ہے اتنا بڑا انقلاب پیدا؟
قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس جمعے پر، گزشتہ جمعہ پر اور پیوستہ جمعہ پر، 3 جمعوں سے میں جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ بیان کر دیا ہے جس نسخہ کے استعمال کرنے سے اس قوم میں انقلاب پیدا ہوا۔ وَمَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ ہے وہ نسخہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے، انقلاب کے لیے یہ نسخہ کیمیا، نسخہ شفا، یہ حق تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا اور بھیجا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کر دی۔ ان میں وہ انقلاب پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس نسخے پر عمل کے ذریعے سے وہ اقوام عالم کے امام بنے اور تاجدار بنے ہیں۔ وہ یہی نسخہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اجزاء کیا ہیں؟ اس کے اجزاء یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حاصل اس کا یہ ہے تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت، یہ ہے اس کا حاصل۔ آپ نے انہیں ایسی تعلیم عطا فرمائی، اور تعلیم کے لیے نصاب جو ہے، جس کو آپ شاید سلیبس کہتے ہوں گے، تعلیم کے لیے جو کورس، جو نصاب ہے، وہ نصاب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بھیجا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ نصاب کسی مخلوق کا تجویز کردہ نہیں ہے، وہ سلیبس کسی مخلوق نے نہیں بنایا ہے، کیونکہ مخلوق بھی اللہ کی، انسان جو ہے وہ سارے اللہ کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو نصاب ہے، جو سلیبس کہہ لیجئے، جو کورس ہے، وہ بھی اپنے پاس سے بھیجا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن۔ اسی کی تلاوت اور اسی کتاب و حکمت کی تعلیم، اس کے ذریعے سے وَيُزَكِّيهِمْ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس قدسیہ، آپ کی صحبت، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی مبارک جو سیرت ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپنانے سے اس قوم میں یہ انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، آج بھی قوم کی جو اصلاح ہے، ہم اب اصلاح کے لیے بڑی کوششیں ہم کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ جب تک اس نسخہ پر عمل نہیں ہوگا، اس نسخہ کے اجزاء ان کو ہم نہیں اپنائیں گے، قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ جس نسخہ کیمیا سے قوم کے پہلے افراد کی اصلاح ہوئی ہے، امت کی پہلی جماعت جو ہے اس کی اصلاح ہوئی ہے، آج اسی نسخہ کے ذریعے سے، نسخہ کیمیا کو استعمال کے ذریعے سے موجودہ جو افراد ہیں امت کے، ان کی اصلاح ہوئی۔ تو ہمیں گویا کہ وہ نسخہ استعمال کرنا ہوگا کہ کتاب اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہم حاصل کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے اخلاق کی ہم اصلاح لیں۔
اللہ نے ان کو تو صحابہ کرام کی تو خوش قسمتی کی انتہا، انہیں تو اللہ نے جو معلم اور جو مربی عطا کیے کائنات کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی، ان کی تو کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ تو بے مثال اور بے نظیر ہستی ہے اس کائنات کے اندر۔ ایسی ہستی تو نہ پہلے آئی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی ہستی آ سکتی ہے۔ ان کی صحبت سے جو انقلاب پیدا ہوا ہے، آپ کی خدمت میں جو ایک لمحہ کی حاضری، سبحان اللہ، ایمان کی حالت میں ایک لمحہ اگر کسی کو ملا ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ کے لیے بس اجازت ملی، ایمان کی حالت میں وہ آ گئے اور آپ کی زیارت ہو گئی، بعد میں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، بس سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ بعد کے آنے والے اقطاب، ابدال، اغواس حضرت وحشی کے گرد پا کو نہیں پہنچے، وہاں کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو ایسی عظیم ہستی عطا فرما دی تھی، کیا کہنے، سبحان اللہ، ایک لمحہ کے لیے وہاں آ جانے سے ہی دل کی دنیا بدل جاتی، انقلاب پیدا ہو جاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس نسخہ کو استعمال کریں۔ پھر یہ ہے کہ جب محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور یہ ہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ انشاءاللہ میں اگر موقع ہوا تو آئندہ عرض کر دوں گا کہ اس امت پر، مسلمانوں پر، خاص طور پہ اہل اسلام اور مسلمان جو ہیں ان پر، ہمارے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ان کے آخر ہم ان مسلمانوں پر بھی تو کچھ حقوق ہوں گے، ہمارے ذمہ بھی تو ہے نا کہ ہم آپ کے حق جو ہیں ان کو پہچانیں، ادا کریں۔ ان حقوق، محبت کا تقاضا بھی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، حالات کا تقاضا بھی ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت، ان کے حیات طیبہ، ان کے حالات پڑھ کر ہم پر آپ کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو معلوم کریں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔